آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 13۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ حصہ دہم، ساسانی خاندان، حصہ سوم۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی آپ کو اطلاع ہو سکے۔ مذہبی تعصب کی تباہ کاریاں۔ ایران میں ماغیوں کے غیر محدود اختیارات نے مذہبی تشدد کا روپ اختیار کر لیا اور بڑی تباہیوں اور بربادیوں کے باعث بنے مانی نے جب اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تو ماغیوں نے اسے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساسانی بادشاہوں نے ابتدا میں مذہبی رواداری کا ثبوت دیا۔ یہودیوں پر یورپ میں عیسائی جب مظالم ڈھاتے تو وہ ابتدا میں یونانی مملکت میں آ کر پناہ لیتے، لیکن جب قسطنطین کے عہد میں رومن مملکت نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تو رومیوں اور ایرانیوں میں عرصہ دراز سے عداوت کے جو شعلے بھڑک رہے تھے، انہوں نے عیسائیوں اور ایران کے زرتشتیوں کے درمیان مذہبی عداوت کا رنگ اختیار کر لیا۔ شاپور دوم کے زمانے میں جب بازنطینی حکومت سے جنگ شروع ہوئی اور ایران میں بسنے والے عیسائیوں نے بازنطینی افواج کی امداد کی اور ان کے لیے اپنے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا تو شاپور نے سن 341 عیسوی میں ایرانی مملکت میں بسنے والے تمام عیسائیوں کے قتل عام کو حکم دے دیا۔ عیسائیوں کے تمام دیہات برباد کر دیے گئے اور ان میں بسنے والوں کو تحت تیغ کر دیا گیا۔ بعد میں شاپور نے عام عیسائیوں کو تو معاف کر دیا مگر پادریوں، راہب مردوں، راہب عورتوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ 16,000 عیسائی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یزدجرد اول، جس کا زمانہ سن 399 عیسوی تا سن 420 عیسوی ہے، اس نے عیسائیوں کو مذہبی آزادی دی اور اثر نو گرجے تعمیر کرنے میں انہیں مالی اعانت بہم پہنچائی۔ سن 422 عیسوی میں ایران کے پادریوں نے ایک کونسل منعقد کی جس میں ایران کے عیسائی کلیسا کو یونانی اور رومی عیسائی کلیساؤں سے علیحدہ قرار دے دیا۔ یوں ہر روز کی مصیبت سے انہوں نے نجات حاصل کی۔ خسرو پرویز نے اپنی پے در پہ فتوحات کے باعث مغرور ہو کر عیسائیت کے خلاف پھر مقدس جنگ کا اعلان کیا۔ 26,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ سن 614 میں ایران اور یہودیوں کے متحدہ لشکر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور 90,000 عیسائیوں کو تحت تیغ کر دیا۔ سارے شہر کو بے دردی سے لوٹا۔ یروشلم کے بہت سے کلیسا جن میں کلیت القیامہ بھی شامل تھا ان کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا اور وہ اصل صلیب جو عیسائی دنیا کی مقدس ترین چیز ہے، ایرانی اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ خسرو پرویز نے اس کے بعد اسکندریہ مصر پر حملہ کر کے اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ سن 617 عیسوی میں اس نے کالسیڈن کے شہر پر بھی قبضہ کر لیا جو 10 سال تک برقرار رہا۔ یہ شہر قسطنطنیہ کے بالکل سامنے تھا اور ان دو شہروں کے درمیان صرف آبنائے فوسفورس کی تنگ پٹی تھی جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ پرویز نے عیسائی دنیا کے تمام گرجوں کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ ان میں فنون لطیفہ کے جتنے نادر نمونے تھے اور ان گرجوں کے خزانوں میں جو بے پناہ دولت جمع تھی اسے بھی لوٹ کر ایران لے گیا۔ جنرل سر پرسی ہسٹری آف پرشیا میں شاپور کے عہد میں عیسائیوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کی وجوہات ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، جب بازنطینی حکمرانوں نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کو اپنی مملکت کا مذہب قرار دیا تو ایران میں بسنے والے عیسائیوں کی ہمدردیاں فطرتاً ان کے ساتھ ہو گئیں۔ ان کے اور ایرانیوں کے درمیان سیاسی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ ایرانی حکمرانوں نے عیسائیوں کے خلاف جو فرد جرم تیار کی اس کے اہم نکات یہ تھے۔ نمبر 1، عیسائی ہماری مقدس تعلیمات کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ صرف ایک خدا کے بندے بنیں، سورج اور آگ کی تعظیم نہ کریں۔ نیز عیسائی لوگوں کو پانی کے ساتھ وضو کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اس طرح وہ پانی کو پلید کرتے ہیں۔ نیز وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگ شادی سے پرہیز کریں اور بچوں کی پیدائش سے اجتناب کریں۔ نیز لوگوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ ایران کے شہنشاہ کے ساتھ جنگ میں شرکت سے انکار کر دیں۔ وہ مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، سانپوں، رینگنے والے کیڑوں مکوڑوں کی آفرینش کو اچھے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نمبر 2،
وہ بادشاہ کے ملازم کی تحقیر کرتے ہیں، انہیں جادو سکھاتے ہیں۔ عیسائیوں کے خلاف سب سے پہلے جو شاہی فرمان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ وہ دوسری رعایا سے دگنا ٹیکس ادا کریں تاکہ جنگ کے اخراجات پورے کیے جائیں جس میں وہ حصہ نہیں لیتے۔ مارشیمون ایک کیتھولک پادری کو حکم دیا گیا کہ وہ ٹیکس کی اس رقم کو لوگوں سے وصول کر کے جمع کرے۔ اس نے حماقت کی اور یہ حکم بجا لانے سے انکار کر دیا اور اس کی دو وجوہات بیان کی۔ پہلی یہ کہ لوگ بہت غریب ہیں، اتنا ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری یہ کہ بشپ کا کام ٹیکس جمع کرنا نہیں، اس کو اس کے بہت سے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا، اور سن 339 میں گڈ فرائیڈے کے روز مارشیمون 5 بشپوں اور 100 پادریوں کو سوسا کے مقام پر پھانسی دے دی گئی۔ عیسائیوں پر مظالم کی یہ ابتدا تھی جو اس کے بعد 40 برس تک جاری رہی۔ عیسائیوں کو بے طرح قتل کیا جاتا رہا، ان کی کلیساؤں کو تباہ و برباد کیا جاتا رہا، راہب مردوں اور راہبہ عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اذیت ناک سزائیں دی جاتی، کیونکہ یہی لوگ نمایاں طور پر ان جرائم کا ارتکاب کرتے تھے جن کا تذکرہ ایرانیوں کی تیار کردہ فرد جرم میں گزر چکا ہے۔ قیصر جولیان کے سالار جوویان نے جب نصیبین اور 5 دوسرے صوبوں کو ایرانی قبضے سے چھین کر رومی مملکت کے حوالے کر دیا تو عیسائیوں کی تعذیب اور اذیت رسانی کے شعلے پھر بھڑک اٹھے، اور جب تک شاپور کا طویل عہد حکومت ختم نہیں ہوا بدقسمت عیسائیوں کو امن کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ عیسائی آبادی جو شاپور کے طویل عہد میں طرح طرح کے ظلم و ستم کا ہدف بنی رہی، اس کے مرنے کے بعد اسے کچھ سکون نصیب ہوا۔ شاپور سوم نے ایک کیتھولک پادری کو ایک عہدے کے لیے منتخب کیا، لیکن صحیح تبدیلی اس وقت رونما ہوئی جب یزدجرد اول حکمران بنا۔ اس نے سن 209 عیسوی میں ایک فرمان شاہی جاری کیا جس میں عیسائیوں کو آزادی سے عبادت کرنے اور اپنے گرجوں کو اثر نو تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یزدجرد کی اس نوازش کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عراق کا ایک بشپ جس کا نام ماروتا تھا ایک سفارت لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ بادشاہ بیمار تھا، اس نے دم کیا، وہ شفا یاب ہو گیا، اس لیے اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ رحم دلانہ رویہ اختیار کیا۔ سر پرسی لکھتے ہیں کہ وہ اس حد تک اس بشپ سے متاثر ہوا کہ وہ بپتسمہ لے کر عیسائی مذہب قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ماگیوں نے اس کو بدکار کے لقب سے ملقب کر دیا اور تاریخ میں وہ اس لقب سے پہچانا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ عیسائیوں کی حمایت میں حد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے، چنانچہ اس نے ماگیوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ عیسائیوں کا قلعہ قمع کر دیں۔ چنانچہ آئندہ 5 سال عیسائیوں پر حد درجہ ظلم و ستم روا رکھا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ پڑھنے اور دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔